السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تاریخ کے لیسن سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکات اس کے بارے میں پڑھائی کریں گے۔ تو اس باب میں آنے والے اہم نکات ہیں یہاں پہ برہمو سماج کا قیام اور اس کے اقدامات، یووا بنگالی تحریک، آریہ سماج کا قیام اور اس کے اصلاحات، پرارتھنا سماج، ستیہ شودھک سماج، علی گڑھ تحریک، رام کرشن مشن، سوامی وویکانندا اور شری نارائن گرو، پری پالنا یوگم یا نگم، اسی طرح سے پریار رام سوامی۔ تو سب سے پہلے ہم ہندوستان کے نسات الثانیہ کے باو آدم کہلانے والے راجہ رام موہن رائے کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی تمہید کہ کس طرح سے سماجی مذہبی اصلاحی تحریکات کا آغاز ہوا یا سماجی مذہبی اصلاحی تحریک کس کو کہتے ہیں۔ تو سماجی مذہبی اصلاحی تحریک کا مطلب کیا ہے؟ انسانی اقدار سے دور، اونچ نیچ کے بھید بھاؤ سے بھرے سماج کو تبدیل کرتے ہوئے مساوات، آزادی، بھائی چارگی سے بھرے سماج کو بنانے کی کوششیں سماجی اصلاحی تحریک کہلاتی ہے۔ سماج میں اصلاح لانا، تبدیلی لانا، مساوات، بھائی چارگی، انسانی اقدار کو قائم رکھنا، سماج کو ترقی دینا، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے جو تحریکات ہوتے ہیں سماجی مذہبی اصلاحی تحریکات کہلاتے ہیں۔ 19ویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ میں سماجی اصلاحی تحریک کا دور بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ سماج کے حالات کو سدھارنے کے لیے مذہب میں تبدیلی لانے والے بہت سے مصلحین نے اپنے خدمات انجام دی ہیں، جن میں چند اہم کا اب ہم مطالعہ کریں گے، جیسے راجہ رام موہن رائے، دیانند سرسوتی، جیوتیبا پھولے، آتما رام پانڈورنگ، سر سید احمد خان، سوامی وویکانندا، ڈاکٹر اینی بیسنٹ، پریار رام سوامی، شری نارائن گرو وغیرہ۔ تو سب سے پہلے راجہ رام موہن رائے، جنہوں نے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی ہے، جس کو ہم ہندوستان کے سماجی مذہبی اصلاحی تحریک میں ہندوستان کے نسات الثانیہ کا ستارہ سحر بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ہم عصروں کے ساتھ مل کر آتم سبھا کی شروعات کی اور 1829 میں گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ کی حمایت سے ستی کی رسم کا خاتمہ کیا۔ آپ یہاں پہ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ستی کی رسم کیا ہوتی ہے۔ یہ خاص کر راجپوتوں میں پائی جانے والی ایک رسم تھی، جس میں شوہر کے انتقال کے بعد اسی آگ میں، یعنی جس آگ میں شوہر کو جلایا جاتا تھا، اس آگ میں، اس چتا میں اس عورت کو بھی زندہ جلنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح سے رسم ستی، رسم جوہر جیسی رسومات عام تھی۔ تو راجہ رام موہن رائے نے لارڈ ولیم بینٹنگ کی مدد سے رسم ستی کا خاتمہ کیا ہے۔ راجہ رام موہن رائے کو ہم ہندوستان کا ستارہ سحر بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے سماج میں اصلاح لانے والے پہلے انسان تھے۔ اس کے علاوہ خدائے واحد کی عبادت کے نظریے کو بیان کیا، بے معنی تہواروں اور رسم و رواجات کی خلاف ورزی کی، خود کی اصلاح کرنا، شخص کی خودی کو بڑھاوا دینا، عورتوں کو مساوی حقوق یا کثیر ازدواج نظام کی مخالفت، بچپن کی شادی کی مخالفت، بیواؤں کی حالات میں سدھار لانا، جائیداد میں برابری کی تقسیم وغیرہ جیسے سماج میں اصلاحی کام کو راجہ رام موہن رائے نے انجام دیے ہیں۔ اسی لیے راجہ رام موہن رائے کو ہندوستان کا ستارہ سحر یا نسات الثانیہ کے باو آدم یا باپ بھی ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جس وقت برہمو سماج کا آغاز ہوا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بنگال میں اور ایک تحریک پروان چڑھی تھی۔ اس تحریک کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ یووا بنگالی تحریک، جس کو ہینری ویوین ڈیریجو نے قائم کیا تھا۔ اس کو یووا بنگالی موومنٹ یا یووا بنگالی تحریک کہتے ہیں، یعنی برہمو سماج کے ساتھ ساتھ ایک اور تحریک یووا بنگالی تحریک کی شروعات بھی تھی۔ اس کو شروع کرنے والے کون تھے؟ ہینری ویوین ڈیریجو نے شروع کیا تھا۔
1826 اور 31 کے درمیان جو ہے کلکتہ کی ہندو کالج میں بطور لیکچرر اپنے خدمات انجام دی۔ ان کی تدریس کی روحانی اثر سے متاثر ہو کے ان کے کئی طلباء ان کے حامی بن گئے تھے۔ یووا بنگالی تحریک نے قدرتی انسانیت، خداداد، دیگر موضوعات کے متعلق تقریریں، مقابلے یا بحث و مباحثہ منعقد کرواتے تھے۔ خواتین کے حقوق اور ذات پر مبنی سماج کے استحصال کے خلاف بھی آواز اٹھایا کرتے تھے۔ تو برہمو سماج کے ساتھ ساتھ بنگال میں پروان چڑھنے والی ایک تحریک کون سی تھی؟ یووا بنگالی تحریک تھی۔ اسی طرح سے اور ایک سماجی مصلحین جو ہے یہاں پہ وہ ہے دیانند سرسوتی، جنہوں نے آریہ سماج کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ ہے دیانند سرسوتی۔ آریہ سماج یعنی 1857 میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی بنیاد ڈالی۔ دیانند سرسوتی نے اپنے خیالات اور غور و فکر کو ستیہ ارتھ پرکاش نامی کتاب میں ظاہر کیا۔ انہوں نے ویدوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ دیانند سرسوتی کا کہنا تھا وید ہی میں جدید ہندوستانیوں کے مسائل کا حل چھپا ہوا۔ ان کا نعرہ تھا ویدوں کی طرف لوٹ آؤ، یعنی ویدوں کی تعلیمات کو عام کی انہوں نے، ویدوں کو ہی اپنے مسائل کا حل بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہتے تھے ویدوں کی طرف لوٹ آؤ، لوٹ جاؤ یا گو بیک ٹو ویداس۔ اسی لئے وہ مسلح سے زیادہ نسات الثانیہ کے حامی کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شدی تحریک کا بھی آغاز کیا ہے۔ شدی تحریک یعنی کیا؟ ہندو مذہب سے اسلام اور عیسائی مذہب میں تبدیل ہونے والے ہندوؤں کو دوبارہ سے پھر سے ہندو مذہب میں شامل کرنا ہی شدی تحریک کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے یہاں پہ ستیہ شودھک سماج۔ ستیہ شودھک سماج کے بانی تھے جیوتیبا پھولے۔ انہوں نے اپنی بیوی ساوتری بائی پھولے کے ساتھ مل کر اس سماج کی اس تحریک کی کوششوں کو آگے بڑھایا۔ تو ستیہ شودھک سماج کے بانی کون ہے؟ جیوتیبا پھولے، مہاتما جیوتیبا پھولے تھے۔ 1873 میں تشکیل ہوئے ستیہ شودھک سماج میں غیر برہمنی سماج اور خواتین کے حقوق کے لیے کئی تحریک چلائے گئے، کیونکہ 19ویں صدی میں برہمن کا جو تھا یہاں پہ ان کا ہی دبدبہ زیادہ تھا، نچلے طبقے کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ تو برہمن سماج یعنی برہمی جو رسومات تھے برہمنوں کے جو بہت ہی کٹھر تھے، عام انسانوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوا کرتے تھے، یا یہاں پہ ذات کا بھید بھاؤ یا امتیاز پایا جاتا تھا، تو اس کے خلاف میں اور خواتین کے حقوق کے لیے ستیہ شودھک سماج کے ذریعے سے بہت سے تحریکات چلائے گئے، اور انہوں نے کئی مدرسے اسکولوں کو بھی قائم کیے، خاص کر شودر اور لڑکیوں کے لیے تعلیمی سہولیات کو فراہم کیے۔ تو اپنے خاص کنویں سے تمام ذات والوں کے پانی سینچنے کا موقع دیا، کیونکہ اس زمانے میں نچلے طبقے کے لوگوں کو عام کنویں سے جو ہے یعنی جو کنویں ہوا کرتے تھے وہاں سے پانی لینے کا بھی حق نہیں تھا ان کو، گاؤں سے باہر سلم ایریاز میں وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو اس کی بھی مخالفت انہوں نے کی۔ اس کام میں ان کا ساتھ دینے والی ان کی اہلیہ، ان کی بیوی جو ساوتری بائی پھولے نے بہت ساتھ دیا ہے، اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، تعلیمی نسواں کے لیے انہوں نے دونوں نے مل کر بہت سے کام انجام دیے ہیں۔ پونا کے مقام پر سب سے پہلے مدرسہ نسواں یعنی لڑکیوں کے لیے اسکول کھولنے والے بھی کون تھے؟ ساوتری بائی پھولے تھے، جس کو ہم بی بی فاطمہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی پہلی استانی کے طور پر بھی ہم مانتے ہیں۔ تو یہ تھا ستیہ شودھک سماج۔ اب آگے ہے یہاں پہ سر سید احمد خان کا جاری کردہ جو ہے علی گڑھ تحریک تھی۔ ایک ریولیشنری، ایک انقلابی انسان جو تھے سر سید احمد خان نے، تو انہوں نے خاص کر مسلمانوں میں اصلاح لانے کے لیے بہت سے کام انجام دیے ہیں۔ سر سید احمد خان کو مسلمانوں کے اہم مصلح و مربی بھی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی ذات پات میں تمیز نہیں کی ہے، پورے سماج کو، ہندوستانی سماج کو اصلاح لانے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کو مغربی علوم سے آگاہ کرانے کے لیے، ان کے میں ترقی لانے کے لیے، اندھے عقائد، جہالت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی، جس کے لیے انہوں نے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا۔ علی گڑھ تحریک کے بانی کون تھے؟ علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ ان کی زندگی مسلمان
مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف قرآن ہی مقدس ہے، اس کے علاوہ اسلام کی دیگر تحریرات صرف عقائد ہی ہیں۔ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مذہب کو سمجھنا اور عمل کے طریقے کو تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں رسم و رواج یعنی روایتیں، اقدار، جہالتیں اور غیر اخلاقی رویوں کے خلاف جد و جہد کی، یعنی سماج میں یا مذہب میں پائے جانے والے اندھے عقائد، غلط رسم و رواجات، غیر اخلاقی کاموں کے خلاف ہمیشہ کوشش کرتے رہے، جد و جہد کی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کر کے مسلمانوں میں تعلیم کو عام کیا، مغربی علوم سے انہیں روشناس کرایا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم پر زیادہ زور دیا ہے تاکہ ان میں انگریزی تعلیم مغربی سائنس و تہذیب و تمدن کا عنصر پیدا کرے، مغربی علوم کو جانے، سائنس میں ترقی کرے، اپنی تہذیب و تمدن میں آگے بڑھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے 1875 عیسوی میں مومیڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی تھی، جو آج جو ہے دنیا کی ایک جانی مانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہ مختصراً طور پر سر سید احمد خان کے بارے میں تھا۔ تو اب آگے ہے یہاں پہ رام کرشن مشن، جس کے جاری کرنے والے سوامی وویکانندا تھے۔ اپنے گرو رام کرشن پرمہنس کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے انہوں نے رام کرشن مشن کا آغاز کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مٹھ، ایک عبادت گاہ کی بھی قیام کیا۔ تو رام کرشن مٹھ یا رام کرشن مشن کے قیام کا اہم مقصد سوامی وویکانندا کے لیے اپنے گرو رام کرشن پرمہنس کے خیالات اور ان کے امنگوں کو عوام تک پہنچانا تھا۔ وویکانندا کی پہلی امید یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنائے، ان کے ذریعے تعلیم کے ذریعے رام کرشن پرمہنس کے اصلاحات کے ذریعے سے، تعلیمات کے ذریعے سے عوام کی اصلاح کریں۔ مغربی عقائد اور تہذیب چھوڑنے کو انہوں نے لازمی بتایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اندھیروں میں رہنے والوں کے لیے روشنی دینا ہی مذہب کا اہم کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کی آتما غریبوں کے لیے جھک جاتی ہے وہی پرماتما ہوتا ہے، یعنی غریبوں کے لیے مدد کرنے کو انہوں نے بہت ہی اہمیت دی ہے۔ یہاں تک کہ شکاگو میں ہونے والی تمام مذہبوں کی عالمی کانفرنس میں انہوں نے ہندوستان کی نمائندگی کی۔ وہاں پر مشرقی اور مغربی علوم کے درمیان میں پائے جانے والے فرق کو، ہماری یہاں ہندوستان کی ویدک تہذیب کی نمائندگی کی، یہاں پر اس ویدک تہذیب کے اہم نکات کو، ہندوستان کی تہذیب کے اہم نکات کو مغرب والوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس کو سن کر تمام اس مجلس میں، اس کانفرنس میں، اس شکاگو ہال میں رہنے والے تمام لوگ جو تھے دنگ رہ گئے تھے۔ وہاں پہ ایک ماہرین نے کہا تھا کہ ہندوستان میں سوامی وویکانندا جیسا مبلغین رہنے پر، ایک سماجی اصلاحکار یا سوشل ریفارمر رہنے پر ہم اپنے مشنریز کو ہندوستان میں بھیجنا بیکار ہے کر کے، اس طرح سے ان کی تقریر کو، ان کے الفاظ کو سن کر وہاں پہ تعریف کی گئی تھی۔ تو یہ تھے رام کرشن مشن کے قائم کرنے والے سوامی وویکانندا، جو کہ نوجوانوں کے لیے مثال ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اٹھو، جاگ جاؤ، جب تک اپنی منزل کو چھو نہیں سکتے تب تک رکنا نہیں ہے، یعنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، کوشش کریں گے تو ہی ہم اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ راستے میں رکاوٹیں آئیں گے تو اس کو ڈر کر ہمیں رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے زندگی میں۔ تو اس طرح کی تعلیمات کو دینے والے سوامی وویکانندا تھے۔ تو اب آگے ہے ڈاکٹر اینی بیسنٹ، جنہوں نے تھیوسوفیکل سوسائٹی کو آگے بڑھایا ہے۔ 1893 میں اینی بیسنٹ نے تھیوسوفیکل سوسائٹی کے پیروکار بن کر ہندوستان آئے۔ تو اس تھیوسوفیکل سوسائٹی کو میڈم بلاواسکی اور کرنل آلکرائٹ نے مدراس کے اڈیار کے مقام پر سب سے پہلے اس کی ابتدا کی تھی۔ تو ڈاکٹر اینی بیسنٹ نے ہندو اور بدھ مذہب کے اصولوں کا گہرا مطالعہ کیا یہاں پر آ کر، اور انہوں نے ان کا سب سے جو اہم کارنامہ ہے انہوں نے انجام دیا، وہ ہے بھگوت گیتا کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اسی وجہ سے انہیں سویتا سرسوتی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اینی بیسنٹ نے کئی مدارس قائم کیے۔
1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में हिंदू कॉलेज की शुरुआत की, जो 1916 में मतलब अभी भी जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। पहले कॉलेज था, फिर 1916 ईस्वी में जो है बनारस हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह से दुनिया में जानी मानी जाने वाली और हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके साथ साथ 1916 ईस्वी में उन्होंने होम रूल तहरीक की शुरुआत की। जद्दोजहद आज़ादी में एनी बेसेंट ने भरपूर हिस्सा लिया, गो कि वो आयरलैंड की रहने वाली थी, फिर भी हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में अपनी एक नुमाइंदगी को उन्होंने पेश किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इजलास की पहली सदर खातून भी डॉक्टर एनी बेसेंट थे। तो अब आगे है यहाँ पे श्री नारायण गुरु की परिपालना युगम या निगम, जिसको हम कहते हैं। श्री नारायण गुरु 1903 ईस्वी में इस्लाही तंजीम को श्री नारायण गुरु ने कायम किया। केरला के एलवार में पैदा हुए पसमानदा और इस्तेहसाली मुआशरों की तरक्की इस तंजीम का अहम मकसद था। केरला के मुआशरे में पिछड़े जात के समाज के बहुत से मसाइल थे। मुख्तलिफ पसमानदा और दलित मुआशरे के समाजी हदबंदी भी ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि एक ही मजहब, एक ही जात, एक ही खुदा, यानी एक खुदा, एक मजहब, एक ही जात, वन गॉड, वन रिलीजन, वन कास्ट। इसके हुसूल के लिए उन्होंने तालीम पर जोर दिया। तो इस तंजीम का अहम मकसद था, यानी इस तंजीम का अहम मकसद इंसान की समाज में गैर मशरूत जिंदगी थी। तमाम इंसानी नस्ल को एक ही मजहब, एक खुदा, एक मजहब, एक जात हो यहाँ पे, और इसके लिए तालीम का हासिल करना बहुत ही जरूरी है। तालीम के हुसूल के लिए उन्होंने जोर दिया, और खासकर पिछड़े समाज को दाखिला, जहाँ पे मनादिर में उन्हें ममनू करार दिया था, यानी दाखिले की इजाजत नहीं थी, तो उनको मनादिरों में दाखिल होने की इजाजत उन्होंने दिलवा दी। उनके पैरोकार ने, उनके मानने वालों ने 1924 में वेंकम सत्याग्रह नामी मंदिर में दाखिले की शुरुआत की। तो ये थे श्री नारायण गुरु। उसी तरह से और एक समाजी इस्लाहकार हैं यहाँ पे परियार रामस्वामी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नए किस्म की तहरीक गैर ब्राह्मण तहरीक नाम से जुनूबी हिंदुस्तान में शुरू हुई, जिसकी जस्टिस पार्टी के जरिए से ही गैर ब्राह्मण एहतजाज ने अपनी शक्ल का इजहार किया। एक इनकलाबी कदम था। अवाम में तरक्की लाने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए और गोरों की मुखालिफत करने के लिए, ब्राह्मणिज्म की मुखालिफत करने के लिए ये तहरीक 1925 ईस्वी में कांग्रेस से बाहर आने वाले एवी रामस्वामी ने शुरू की थी, यानी परियार रामस्वामी ने। और 1926 में इस तहरीक को और जोर पकड़ा। लोग उनको मोहब्बत से परियार कहते थे, यानी इज्जतदार। इसी तरह से वो परियार रामस्वामी के नाम से मशहूर हुए। तो मेरे अजीज तलबा, प्यारे बच्चों, ये थे चंद एक अहम समाजी इस्लाहकार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अहम नुकात, ये बाब आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार सुनिए। इसके तमाम अहम नुकात जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको अपनी कापियों में दर्ज कीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।